دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ جنت خدا کی رضا کی تاثیر اور دوزخ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح مومن کی روح معرفت کی راحت اور اس کا نفس حجاب و ضلالت سے ہے۔ جب تک مومن روز قیامت دوزخ سے نجات حاصل کر کے جنت میں نہ پہنچے، وہ دیدار الہی کی حقیقت سے بہرہور نہیں ہو سکتا اور مراد کی تحقیق سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، اور نہ قربت و معرفت کی حقیقت اور جو روح ہی کی اصل ہے کو حاصل کر سکتا ہے۔ جو شخص دنیا میں خدا کو پہچانتا ہے وہ دوسروں سے منہ موڑ کر راہ شریعت پر قائم رہتا ہے، وہ روز قیامت نہ دوزخ میں جائے گا اور نہ پل صراط کی دشواریوں سے دوچار ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ مومن کی روح اسے جنت کی طرف بلاتی ہے، کیونکہ روح دنیا میں جنت کا نمونہ ہے، اور نفس دوزخ کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، کیونکہ نفس دنیا میں دوزخ کا نمونہ ہے۔ مومن و عارف ربانی کے لیے عقل مدبر کامل ہے، اور جاہل و نادان کے لیے نفس کی خواہشیں نکمی قائد ہیں۔ عارف کی عقل کی تدبیر درست و صواب اور ان کے ما سوا کی خطا و غلط، لہذا طالبان راہ حق پر واجب ہے کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت کی راہ پر جمے رہیں، تاکہ اس کی مخالفت میں عقل و روح مدد کرتی رہے، کیونکہ وہ اسرار الہی کا مقام ہے۔ اب آتے ہیں حقیقت نفس میں مشائخ کبار کے کچھ اقوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سخت ترین حجاب نفس کو دیکھنا اور اس کی تدبیر کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ نفس کی پیروی میں حق تعالیٰ کی مخالفت مخفی ہے، اور حق تعالیٰ کی مخالفت حجاب کا منبع ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی خوبو ایسی ہے کہ وہ باطل ہی سے چین پاتا ہے، اور راہ حق سے اسے کبھی فرحت محسوس نہیں ہوتی۔ حکیم ترمذی حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے نفس کی بقا کے باوجود جو تمہارے اندر ہے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ تمہارا نفس اپنے وجود کے باقی رکھنے کی تدبیر سے بھی آشنا نہیں ہے، وہ اپنے غیر کو کیسے پہچانے گا؟ مطلب یہ کہ نفس تو خود اپنی بقا کی حالت سے نابلد اور محجوب ہے، اور جو خود اپنے آپ سے نابلد و محجوب ہو وہ حق تعالیٰ کو کس طرح پہچان سکے گا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیاد اپنے نفس کی آرزو پر تیرا قائم رہنا ہے۔ گویا نفس کی خواہشات پر قائم رہنے میں بندے کے لیے کفر کی بنیاد ہے، کیونکہ اسلام کی لطافت کے ساتھ نفس کو کوئی لگاؤ نہیں، لہذا خواہشات نفس سے اعراض ہٹنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پہلو تہی کرنے والا منکر ہوتا ہے، بلکہ منکر بیگانہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امانت میں خیانت کرنے والا اور رضائے الہی سے روکنے والا ہے، اور سب سے بہتر عمل نفس کشی ہے، کیونکہ امانت میں خیانت بیگانگی اور رضائے الہی کے ترک میں گمشدگی ہے۔ آتے ہیں مجاہدہ نفس کی جانب۔ مجاہدہ نفس، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم نے انہیں اپنا راستہ دکھایا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجاہد وہ ہے جس نے راہ خدا میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم چھوٹے جہاد یعنی غزوے سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا سن لو، وہ نفس سے مجاہدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ نفس کو جہاد
یعنی غزوات پر فضیلت دی، اس لیے کہ اس میں رنج و مشقت زیادہ ہے اور اس میں پائمال کرنا واجب ہے، اور مجاہدہ نفس میں نفس کو مغلوب و مقہور کرنا ہے۔ تو اے عزیز، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخشے۔ آگاہ رہو کہ مجاہدہ نفس کا طریقہ کتاب و سنت سے واضح و ظاہر ہے، اور تمام دینوں میں اور سب ملتوں میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اہل طریقت تو خاص طور سے اسے ملحوظ رکھتے ہیں، اور تمام عام و خاص مشائخ میں اس کے معمولات جاری و ساری اور مستعمل ہیں۔ اس بارے میں مشائخ کے بکثرت رموز و اشارات موجود ہیں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ تو اس معاملے میں بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، اور مجاہدے کے سلسلے میں ان کے دلائل و براہین بکثرت موجود ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل کی عادت تھی کہ ہر 15ویں روز ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ اندازہ کیجئے، اتنی قلیل غذا پر انہوں نے طویل عمر پائی۔ تمام محققین نے مجاہدے کو ثابت کیا ہے اور اسے مشاہدے کا ذریعہ بتایا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجاہدے کو مشاہدے کی علت قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ طالب کے لیے عرفان حق میں مجاہدہ نہایت مؤثر عمل ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی زندگانی کو جو طلب عرفان حق میں ہو، اس آخرت کی زندگانی کے مقابلہ میں جو حصول مراد سے تعلق رکھتی ہے، افضل بتاتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کا یہ ارشاد ہے کہ اخروی حصول سے مراد اس دنیاوی مجاہدے کا ثمرہ ہے۔ جب تم دنیا میں خدمت و عبادت کرو گے تو آخرت میں قربت پاؤ گے۔ بغیر خدمت کے وہ قربت حاصل نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ وصول حق کی علت بندہ کا مجاہدہ ہے، بشرطے کہ خدا اس کی توفیق بخشے۔ مجاہدوں کی میراث مشاہدہ ہے، المشاہدہ مواریث المجاہدات۔ اس کے برعکس دیگر مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ وصول حق کے لیے کوئی علت و سبب نہیں ہے، جو بھی واصل ہوتا ہے وہ فضل الہی سے ہوتا ہے۔ فضل کے مقابلہ میں بندے کے افعال کی کیا حقیقت؟ مجاہدہ تو تہذیب نفس اور اس کے تزکیہ کے لیے ہے، نہ کہ حقیقت قرب کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدے کی طرف رجوع ہونا بندے کی جانب سے ہے، اور مشاہدے کے حوال حق تعالیٰ کی طرف سے۔ اس صورت میں محال ہے کہ بندے کے افعال اس کا سبب یا اس کا آلہ بن سکیں۔ اس مسئلہ میں ان کے خلاف حضرت سہیل یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، یقیناً ہم نے اسے اپنی راہ دکھاتی، یقیناً ہم اسے اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو مجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ پاتا ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت، شریعت کا قیام، کتابوں کا نزول، تمام احکام مکلفہ، یہ سب مجاہدے ہی تو ہیں۔ اگر مجاہدہ مشاہدے کی علت نہ ہو تو ان سب کا حکم باطل قرار پاتا ہے۔ نیز دنیا و آخرت کے تمام احکام علل و حکم کے ساتھ ہی متعلق ہیں۔